وہ اس سے اس کا بیٹا چھین کر اپنی بہن کو دے آیا تھا۔ اس کے بیٹے کو دنیا میں آئے مشکل سے ایک دن ہوا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کی گود سے بچہ اٹھا کر اپنی بہن کو دے آیا اور خالہ کو کہہ دیا کہ اسے یاد دلائے وہ ونی میں آئی لڑکی ہے، وہ اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مگر اس میں ہمت نہ تھی اس عورت کا سامنا کرتا جو اب اس کے دل میں آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے مصطفیٰ؟ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرا بیٹا ہے۔ ندا اسے اس کے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی، اور مصطفیٰ وہ بے حصہ لب بینچے کھڑا اس کے کمزور وار سہ رہا تھا کہ بہرحال وہ حق پر تھی۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے مصطفیٰ، دے مجھے میرا بیٹا، ورنہ قسم خدا کی میرا رب آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آہ میرا بیٹا۔ وہ اب مصطفیٰ کے سینے پر مکے برسانے کے بعد اپنے کمزور سے ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ چکی تھی۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گی آپ کو مصطفیٰ، مجھے میرا بیٹا دیں۔ ہمیشہ سے چپ چاپ اور دبو سی رہنے والی لڑکی میں اس وقت نہ جانے اتنی ہمت کیسے آئی تھی کہ وہ مصطفیٰ کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ شاید کہ ایک ماں کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی، اس لیے روتے روتے اس کی حالت قہر ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے دوہری ہوئی جا رہی تھی، پر ابھی بھی ہمت ہارنے کو تیار نہ تھی۔ مصطفیٰ نے بڑی مشکلوں سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور ضبط کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے چہرہ دوسری طرف موڑنے سے ندا نے یکدم اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرے مصطفیٰ۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے درد کو نظر انداز کیے اس کے روبرو تھی۔ وہ آج کسی صورت اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ندا وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ وہ آپ کا بیٹا کیسے ہو گیا مصطفیٰ، کیسے ہو گیا وہ آپ کا بیٹا؟ مصطفیٰ اسے چپ کروانے کی خاطر گرج کر بولا تھا، پر ندا اس کی بات کاٹتے ہوئے مزید گرج کر بولی۔ اتنا اونچا بولنے سے یکدم اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ آپ کو تو بمشکل ایک ماہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی ہے۔ آواز میں پہلے سی گرج کی بجائے التجا سمٹ آئی تھی۔ وہ وہیں پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے دوہری ہوتی بیڈ کی پائنتی کو پکڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آپ نے تو امریکہ جانے کے بعد ایک بار مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا مصطفیٰ۔ میں نے اس بچے کو 9 ماہ اپنی کوکھ میں پالا ہے، ہر دن اس کے تصور کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ نے اسے میرے لیے ہمیشہ کے لیے ایک تصور ہی بنا دیا۔ وہ اب بیڈ کے پائیدان کے ساتھ سر ٹکائے سسک رہی تھی۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس بات کو قبول کر لو ندا کہ شاید یہ بچہ تمہاری قسمت میں نہیں۔ مصطفیٰ کی بات سن کر ندا بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یوں ٹوٹ کر رونے سے اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی، اور روتے روتے وہ وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی ایک سائڈ پر خاموشی سے آنسو بہاتی ان دونوں کی باتیں سنتی خالہ بھی دوڑ کر ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے آتے ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔